اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا اور وہ بغیر توبہ کیے ہی مر جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کتابیں کیا کہتی ہیں؟ کتابیں یہ کہتی ہیں کہ جب یہ مر جائے اس انسان کو غسل مت دو، اس انسان کو کفن کی ضرورت نہیں، اس انسان کو مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفنایا جائے، اس انسان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جائے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول نے مجھے نصیحت کی۔ اکثر و بیشتر آپ نے سنا ہوگا کہ یار مجھے اس فلاں بندے نے بہت اچھی نصیحت کی، میں تو اس بات پر ضرور عمل کروں گا کیونکہ وہ نصیحت اتنی اعلیٰ ہے۔ وہ جلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت سے اچھی بھی کیا کوئی نصیحت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل کو 10 چیزوں کی نصیحت کی۔ پہلی نصیحت، معاذ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے آگ میں جلا کر راکھ کر دیا جائے، زندگی کے آخری لمحات تک شرک مت کرنا۔ 2 چیزیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تجھے آگ میں جلا کر راکھ کر دیا جائے، شرک مت کرنا۔ وہ ہستی مخلوق میں بے مثال ہے، ان کی وصیت بھی پھر باکمال ہے۔ معاذ والدین کی نافرمانی کبھی نہ کرنا۔ اگر لیٹ سپوز تمہارے والدین تمہیں کہیں کہ یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ تو اٹھ کر چلے جاؤ۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے جیسے لوگوں میں زیادہ تعلیم آ رہی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس تعلیم کی ان کی زندگی میں برکت آنی چاہیے، مگر اس تعلیم کے باعث ان کے دماغ میں ایک کیڑا آ رہا ہے۔ اس لیے ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کر بچے والدین کو خبطی سمجھتے ہیں۔ تہذیب کے یہ جو گندے انڈے پیدا ہو گئے ہیں، جو تھوڑا علم حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ وہ نہ تو اپنے والدین کو عزت دے سکتے ہیں، نہ اپنے بزرگوا کو، نہ بڑوں کو، نہ چھوٹوں کو۔ اصل میں یہی معاشرے کا ناسور ہے۔ ایک شخص اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہتا ہے کہ ایسی لو میں نے اپنی والدہ کو کندھے پر رکھ کر حج کروایا، تو کیا اللہ کے رسول میں نے اپنا حق ادا کر دیا؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو تیری ماں نے تیری پیدائش کے وقت اور تیری پرورش کے وقت تکالیف کو برداشت کیا تو اس ایک تکلیف کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ مگر یہ باتیں ناول یا ڈائجسٹ پڑھ کر سمجھ تھوڑی آتی ہیں، یہ تو قرآن و احادیث کے مطالعے سے انسان کو سمجھ آتی ہیں۔ تیسری نصیحت، میرے صحابی نماز نہ چھوڑنا۔ ایک دوسری روایت میں تو یہاں تک کہ آتا ہے کہ جو شخص فرض نماز بغیر کسی وجہ کے یا فضول میں ہی چھوڑ دے اگر فرض نماز، تو وہ کافر ہے۔ اس لیے فرض نماز کبھی نہ چھوڑو۔ ساتھ میں اللہ کے رسول نے یہاں تک کہا کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا اللہ اس شخص سے بری ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا اور وہ بغیر توبہ کیے ہی مر جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کتابیں کیا کہتی ہیں؟ کتابیں یہ کہتی ہیں کہ جب یہ مر جائے اس انسان کو غسل مت دو، اس انسان کو کفن کی ضرورت نہیں، اس انسان کو مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفنایا جائے، اس انسان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جائے۔ اگر اس کی کوئی اولاد ہے تو وہ اس کی وارث نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان کبھی بھی کسی کافر کا وارث نہیں بن سکتا۔ میرے صحابی معاذ، زندگی میں شراب مت پینا، یہاں تک کہ اس کے قریب بھی مت جانا۔ کیوں؟ شراب پینے کے بعد انسان ہر حد پار کر دیتا ہے، فحاشی اور عریانی اس کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جو شراب ہے وہ ام الخبائث ہے، مطلب ہر برے کام کی ماں ہے شراب۔ شراب پینے کے بعد انسان اپنی ماں کو ماں نہیں سمجھتا، بہن کو بہن نہیں سمجھتا، خالوں کو خالہ نہیں سمجھتا، ان کی بیٹیوں کو ان کی بیٹیاں نہیں سمجھتا۔ معاذ، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ اللہ کی نافرمانی کیا ہے؟ جیسے آپ کو علم ہے کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے،
اور اس بات کو جانتے بوجھتے آپ اس گناہ کو کرنے کی جرت کرتے ہیں، آپ اللہ کی حدوں کو پامال کرتے ہیں، تو پھر آپ کسی چیز کا گلہ اللہ سے مت کیجیے گا، کیونکہ اللہ کا غضب آپ پر آ کر رہے گا۔ اے معاذ، اگر کافر اور مسلمان کی جنگ ہو جائے تو میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر مت بھاگنا، مقابلہ کرنا بہادری کے ساتھ، جرات کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ۔ معاذ، بخیل نہ بننا، جو تیرے پاس مال ہے وہ اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کر، یہ نہیں کہ بخیل بن جا اور گھر کو برباد کر لو۔ مومن کی ایک یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے گھر کو مضبوط کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور منافق کی ایک نشانی ہے کہ وہ اپنے گھر کو کچا کرنے، توڑنے میں لگا رہتا ہے، لڑائی جھگڑوں میں لگا رہتا ہے، جبکہ مومن اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے گھر کو جوڑنے میں لگا رہتا ہے۔ ایمان اس کا تقاضا نہیں کرتا، ایمان کہتا ہے کہ ایک اچھی زندگی گزارو، خوشگوار زندگی گزارو، کامیاب زندگی گزارو۔ اے معاذ، گھر والوں کی تربیت کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ اس کا کلیئر مطلب یہ ہے، کئی جگہ پر تو یہ روایت میں آیا ہے کہ جو کوڑا ہے نا، کوڑا، وہ آپ کے گھر والوں کو نظر آ رہا ہو کہ اگر یہ کوئی غلطی کریں گے تو ان کو اس کی سزا ملے گی، یہاں تک کہ سختی کرنے کا بھی حکم ہے۔ مگر آج کل کے حضرات جو بہت زیادہ تعلیمی یافتہ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جہالت ہے۔ او بھائی، اسلام کو پڑھو، اسلام کی سختیوں میں بھی ہماری بھلائی ہے اور اسلام کی آسانیوں میں بھی ہماری بھلائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔